صاحب دختران ملت، آج پورے انفال کی اس آیت کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس کے اندر سب سے پہلے اس مومی سپارے میں اور اس آیات میں جس طرح قرآن میں مختلف سجدے ہیں، یہاں پر سب سے پہلا سجدہ یعنی سورہ اعراف کی اس آخری آیت میں سجدے تلاوت ہے۔ قابل غور قابل سوچ بات ہے، اب یہاں پر سجدے تلاوت کہاں کی جا رہی ہے؟ اور وہ الفاظ کو آپ نے قرآن کی حکمت کو سوچنا ہے، قرآن کی دانائی کو سوچنا ہے، قرآن آپ سے کس چیز کا متقاضی ہے، قرآن آپ کو کس طرح بنانا چاہ رہا ہے، قرآن آپ کی عبادتوں کو، آپ کی یہ تسبیح و ثنا کو، جو آپ کے سجود ہے اس کے اندر سے لا یستکبرون، اس تکبر کو نکالنا چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، قابل غور قابل سوچ بات۔ یہ دور حاضر کی ان فتنوں کو دیکھیے، یہ جو اپنے علم کے اوپر گھمنڈ کر رہے ہیں، جو اپنے علم کے اوپر تکبر کر رہے ہیں، جو اپنے علم کے اوپر، جس کو میں نے اس سے پہلے درس میں کہا تھا، یہ فطرت ابلیس کے اوپر جو گھمنڈ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں قرآن سورہ اعراف، اصحاب اعراف کس طریقے سے یہ آخری آیت کے اندر آپ سے کس طریقے سے یہ تنبیہ کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں، جو سب جو تسبیح کر رہے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، جو سجدے کر رہے ہیں، اب ان تمام تینوں چیزوں میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ لا یستکبرون، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اب ابلیس نے تکبر کیا۔ اب یہاں پر جو میں ایک روحانی نقطہ انفاق آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو روحانی انقلاب کی طرف سب سے پہلا قدم ہے، جو ہماری انا، ہماری غرور، ہمارے تکبر کو، جو ہماری علمیت کو، جو ہمارے تمام تر خاندانی وقار کو، ہمارے خاندان کے اپنے آپ کو بڑے پن کو، سب کو فنا کر کے ختم کر کے اس رب کبریائی کے سامنے اپنے آپ کو سجدہ ریز کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔